اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ اس کی کل 128 آیات ہیں۔ 100 آیات تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 101 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیں تو اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے۔ تو کافر کہتے ہیں تم خود گڑھ لیتے ہو، بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے۔ جب مشرکین مکہ دیکھتے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے احکامات لوگوں میں بیان کر رہے ہیں اور لوگ ان احکامات کے مطابق مسلمان جو ہیں وہ عمل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد مسلمانوں پر دوسرا حکم نازل ہو جاتا ہے اور پہلا منسوخ ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی کی روشنی میں، ان کے سمجھائے ہوئے سکھائے ہوئے قرآن کی روشنی میں نئے حکم کی طرف چل پڑتے اور اس حکم پر عمل کرنا شروع کرتے۔ تو انہوں نے جب یہ مناظر دیکھے تو وہ تو ہمیشہ ہی اس چیز کی بات کرتے تھے کہ کسی طرح قرآن کو جھٹلایا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا جائے، اور وہ ہیلے اور بہانے تلاش کرتے تھے۔ تو اس دفعہ اس آیت میں جس کا ذکر ہے وہ کیا کہتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تو ہر دفعہ کوئی حکم لے کر آتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے حکم سے اس حکم کو بدل دیتا ہے۔ یہ خود قرآن لکھتا ہے، اسی وجہ سے اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے مومنوں کو ویسا ہی حکم دے دیتا ہے اور نسبت کرتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو وہ اس طرح سے بولتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس عمل کا جواب بھی دیا اور ناسخ اور منسوخ کی حکمتیں بھی بیان فرمائیں۔ کیا فرمایا کہ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور اپنی حکمت سے ایک حکم منسوخ کر کے دوسرا حکم دیتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے اور اس کے بندوں کے لیے اس میں کیا مصلحت ہے۔ لیکن کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں تو کہ تم تو خود گڑھ لیتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کی اکثریت جاہل ہے اور وہ نسخ اور تبدیلی کی حکمت اور فوائد سے خبردار نہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن کریم کی طرف افترا یعنی جھوٹ گڑھنا، جھوٹ کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس کلام کی مثل بنانا انسان کی طاقت سے باہر ہے تو وہ کسی انسان کا بنایا ہوا کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ قرآن تو کسی انسان کی طرف سے لکھا جا ہی نہیں سکتا، یہ تو ماورا ہے ان تمام چیزوں سے، ان تمام عیبوں سے جس کو مشرکین اس کی طرف نسبت رکھتے ہیں۔ یہ قرآن تو جبرائیل امین نے نازل کیا۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے جبرائیل امین اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ جبرائیل امین اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے کر آنے والے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو ارشاد ہوا اگلی آیت میں قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس، تم فرماؤ اسے مقدس روح نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یعنی ابھی میں نے جو ذکر کیا نا، اسے جبرائیل امین نے نازل کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حکم سے لے کر آنے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین، ان کو روح القدس کہا گیا اس آیت میں، ٹھیک ہے۔ پھر ارشاد ہوا تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم کر دے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یعنی ناسخ اور منسوخ میں ایمان والوں کی یہاں پر جانچ بھی ہے اور ان کے ایمان کی پختگی کا سبب بھی ہے۔ ایک آیت ابھی میرے ذہن میں آئی ہے
تحویل قبلہ کی۔ جب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا تو نماز کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی ہوئی کہ آپ اپنا رخ بدل لیجئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنا رخ نماز کے اندر کعبہ کی طرف کیا تو تمام وہ لوگ جو ایمان میں پختہ تھے، پکے ایمان والے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فوراً ہی اس طرف مڑ گئے۔ نہ نماز میں کسی قسم کی سوچ آئی، نہ کمی بیشی کی، بلکہ مکمل نماز ادا کی، اور نماز پڑھ کے کسی بھی طرح کا شک و شبہ ذہن میں نہیں تھا، بس یہ یقین تھا، یہ توکل تھا کہ رب العالمین نے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم نازل فرمایا ہے، تبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ کا جو حکم ہو۔ تو وہاں پر ایمان والوں کو مزید ثابت قدمی ملی، اور جو منافقین تھے وہ الگ ہو گئے اس وجہ سے، اس امر کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کیا ایک دم نماز کے اندر ایسا ہو گیا، تو انہوں نے اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں کی اور اس حکم کے پیچھے پڑ گئے، ان کی منافقت سامنے آ گئی۔ تو رب العالمین فرماتا ہے یوں ہی ناسخ اور منسوخ کے فیصلے ایمان والوں کے ایمان کو مزید استحکام، مزید مضبوطی بخشتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہوا، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر کہتے ہیں اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ جس آدمی کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن روشن عربی زبان میں ہے۔ اب جب انہوں نے ناسخ اور منسوخ کو بہانہ بناتے ہوئے قرآن پر بات کرنے کی کوشش کی، قرآن کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی، لیکن منہ کی کھائی، تو اب وہ ایک اور حربہ سوچنے لگے، اور کیا کہ ایک عجمی غلام تھا جس کی طرف انہوں نے نسبت کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آدمی قرآن سکھاتا ہے، اور یہ اس سے سیکھ کے لوگوں کو آگے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم ان کے اعمال کو جانتے ہیں، یہ جس آدمی کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اس نے محمد کو قرآن سکھایا علیہ اعوذ باللہ، وہ تو خود عجمی ہے۔ عجمی کیا ہوتا ہے؟ ایک زبان ہے عربی، عربی لوگ اپنے آپ کو عربی کا سمجھنے والا، جاننے والا کہتے تھے نا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی دوسری زبانیں بولنے والے لوگ جو ارد گرد موجود تھے ان کو عجم کہتے تھے، ٹھیک ہے، عجمی زبانیں کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کی طرف تم لوگ نسبت کر رہے ہو کہ محمد علیہ اعوذ باللہ اس سے قرآن سیکھ کے دوسروں کو سکھا رہا ہے، اس کی اپنی زبان تو دیکھو، وہ تو عربی بھی نہیں بول رہا۔ میں نے آپ کو بتایا وہ ایک غلام تھا، اور وہ عربی غلام نہیں تھا جس کی طرف مشرکین مکہ نسبت کر کے یہ ہیلہ بہانہ تلاش کر رہے تھے کہ کسی طرح قرآن کے خلاف بات کی جائے۔ تو رب فرما رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ عجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ عربی زبان ہے، میچ لیس، عربی مبین، واضح، روشن، فصیح و بلیغ زبان عربی ہے۔ تو کیسے تم اس کی طرف نسبت کر سکتے ہو کہ وہ سکھانے والا ہے جو کہ خود بھی عربی نہیں جانتا؟ جو شخص عربی نہیں جانتا تو پھر وہ اس قرآن کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جو سمجھ ہی نہیں سکتا تو وہ آگے سکھا کیسے سکتا ہے؟ تو بلا شبہ یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روح القدس، روح الامین، حضرت جبرائیل امین نازل کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتے تھے، اور وقت اور حالات کی مناسبت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر قرآن کریم کی آیات نازل کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو امت کو سکھاتے۔ پھر اگلی آیت ہے، بے شک جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں راہ نہیں دکھاتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی جھوٹے ہیں جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، سوائے اس آدمی کے جسے کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن وہ جو دل کھول کر کافر ہوں ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو پچھلی آیات میں پڑھا نا کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے لیے گمراہی کو پسند کیا، اپنے لیے ہدایت کو پسند نہیں کیا، اور انہوں نے اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھے، اور وہ اللہ پر ایمان نہیں لانے والے تھے۔ اولئک هم الکاذبون، ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، ہاں، جسے مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، ایسے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔
لیکن جو دلی طور پر بھی کفر پر جمع ہوا اور زبان سے بھی کفریہ کلمات نکالے اس پر پکڑ ہوگی، اور سخت پکڑ، شدید پکڑ ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اب اس آیت میں ذکر ہے نا کہ وہ جو کہ دل جس کا ایمان پر جمع ہے لیکن اسے کفر بولنے پر مجبور کر دیا گیا ہو، تو ایسے میں ایک واقعہ ہے، شان نزول ہے اس کا، کہ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ، یہ حضرت سمیہ یا بعض جگہ پر سمیہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی با ایمان خاتون تھی، جو کہ مطلب اسلام کی پہلی شہداء خاتون میں ان کا نام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب دین اسلام پھیلا تو سب سے پہلے جو خاتون شہید ہوئی مکہ میں وہ یہ تھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کس کی تھی؟ حضرت عمار کی والدہ تھی۔ حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خباب اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام لوگ، یہ تمام کے تمام صحابہ نا اور صحابیات، یہ ابتدائے اسلام میں اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے۔ تو اس وقت کیونکہ اس دور کے مشرکین بہت طاقتور تھے، تعداد میں زیادہ تھے، تو جو ایمان قبول کرنے والے مومنین تھے ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے، انہیں کفار پکڑ کر سخت ایذائیں دیتے تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن یہ تمام کے تمام اسلام سے نہ پھرے تو کفار نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف تھے، جس کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتے تھے۔ اس سے مراد ضعیف عمر کا ضعیف بوڑھا نہیں ہے، اس سے مراد کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ بھاگ نہیں سکتے تھے، انہوں نے مجبور ہو کر جب دیکھا کہ جان پر بن گئی ہے تو با دل نخواستہ کلمہ کفر کا تلفظ کر دیا۔ ایسا ہوا کہ وہ مجبور کرتے تھے مسلمانوں کو کہ وہ کلمہ کفر ادا کریں۔ اب ہوا یہ کہ ان کی والدہ حضرت سمیہ بھی وفات پا چکی تھی، شہداء میں ان کا پہلا نام ہے، اور وہ شہید ہو چکی تھی۔ ان کے والد بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو چکے تھے، اور وہ خود اس قدر کمزور اور نڈال تھے کہ وہ ایمان پر مزید رہ کر ثابت قدمی کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ رہ کر کام کرنا چاہتے تھے۔ اب ایسے میں وہ کفار کی قید میں تھے، تو کفار نے انہیں اس قدر مجبور کیا کہ اب انہیں پتہ لگا کہ میری جان پہ بن پڑی ہے، تو بادل نخواستہ حد مجبوری کے ساتھ انہوں نے کلمہ کفر کا تلفظ کر دیا۔ اس کے بعد وہ بہت زیادہ روئے، بہت چیخے اس بات پر کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امر کی خبر دی گئی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے پاؤں تک ایمان سے پر ہیں، اور اس کے گوشت اور خون میں ذوق ایمانی سرایت کر گیا ہے۔ پھر جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت ہی برا ہوا ہے اور بہت ہی برے کلمے میری زبان پر جاری ہوئے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تیرے دل کا کیا حال تھا؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی دل ایمان پر خوب جمع ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت اور رحمت فرمائی اور فرمایا کہ اگر پھر ایسا اتفاق ہو تو یہی کرنا چاہیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ ایسا تمہارے ساتھ ہوا کہ تمہارا دل ایمان پر جمع تھا، لیکن تمہاری زبان کو مجبور کیا گیا کہ تم اس طرح کے الفاظ نکالو، تو تم پر اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اور بلا شبہ تم ایمان والے ہو۔ ٹھیک ہے، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جس کا دل ایمان پر جمع ہے اور جسے مجبور کیا گیا وہ ایمان والا ہی ہے، لیکن جو دل کھول کر کافر ہوں ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ عذاب اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور اس لیے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور یہی غافل ہیں۔ دلوں پر مہر کہ لا یفقہون، سمجھ نہیں سکتے، آنکھوں پر مہر دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں، کانوں پر مہر یعنی سنتے ہوئے بھی بہرے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی تو غافل ہیں، کس سے؟ رب سے، حقیقت سے، سچ سے، حق سے۔
پھر ارشاد فرمایا حقیقت میں یہ لوگ آخرت میں برباد ہونے والے ہیں۔ پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکلیفیں دیے جانے کے بعد اپنے گھر بار چھوڑے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تمہارا رب اس کے بدلے ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے ابتدائی اسلام میں بھی اسلام قبول کیا، تکلیفیں ملی، گھر بار چھوڑنا پڑا، چھوڑا، ہجرت کی دین کی خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں۔ رب فرماتا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ اور اس آیت میں ہر دور کے مسلمان مراد ہیں جو اسلام قبول کرتے ہوئے پریشانیاں مصیبتیں جھیلتے ہیں اور ان مصیبتوں کی وجہ سے ان کے قدم نہیں اکھڑتے، نہ ہی ذرا برابر بھی لغزش آتی ہے، وہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ جو لوگ اس اسلام کے لیے، ایمان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ان کی قربانیوں کی قدر کی جائے گی اور ان کے بدلے میں ان کو اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر زندگی اور موت عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔